بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے قازقستان میں روسی فوجیوں کی تعیناتی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سوال اٹھا دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق قازقستان میں ایل پی جی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ہونے والے احتجاج کے باعث صورتحال کشیدہ ہے اور اب تک درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ صدر نے کابینہ کو برطرف کر دیا ہے۔ قازقستان میں کشیدہ صورتحال کے بعد روس کی سربراہی میں فوجی دستے پہنچ چکے ہیں، جس میں تقریباً 2500 فوجی قازقستان پہنچے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے قازقستان میں روسی فوجیوں کی آمد پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بھی پوری طرح واضح نہیں ہے کہ فوجی دستے کیوں تعینات کیے جا رہے ہیں، جبکہ امریکہ کے نزدیک قازقستان کی حکومت اس صورتحال سے خود ہی نمٹ سکتی ہے۔ عراق میں امریکی فوجی اڈے پر حملہ۔ عراق کی دارالحکومت امریکی فوجی اڈے پر 2 ڈرون سے حملہ کیا گیا اور 4 راکٹس مارے گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بغداد میں بین الاقوامی ایئرپورٹ سے متصل امریکی فوجیوں کے زیر استعمال فضائی اڈے پر حملے کے بعد سائرن بجائے گئے اور جوابی کارروائی کے لیے اتحادی فوج کے ہیلی کاپٹرز نے فضا میں گشت شروع کر دیا۔ امریکی فوجی اڈے پر 2 ایسے ڈرونز داغے گئے جن پر قائد قاسم سلیمانی کا انتقام لکھا ہوا تھا۔ ڈرونز اور راکٹ حملے سے امریکی فوجی اڈے کی عمارت کو معمولی نقصان پہنچا۔ حملے کے وقت درجنوں امریکی فوجی اہلکار اڈے پر موجود تھے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کے میزائل تجربے پر سوالات اٹھا دیے۔ جنوبی کوریا نے گزشتہ روز شمالی کوریا کی جانب سے کیے جانے والے میزائل تجربے سے متعلق دعویٰ کیا ہے کہ یہ تجربہ مبالغہ آمیز ہے۔ اس حوالے سے جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شمالی کوریا کا رواں ہفتے ہائپرسونک میزائل کامیابی سے لانچ کرنے کے دعوے میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا۔ یہ بات وزارت دفاع نے بدھ کو لانچ کیے گئے میزائل کے ابتدائی تجربے کے نتائج کے بعد کہے۔ ترجمان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ تجربے سے پتہ چلا ہے کہ میزائل نے شمالی کوریا کے دعویٰ کردہ 700 کلومیٹر سے کم پرواز کی۔ قازقستان کے سابق سیکیورٹی چیف کو گرفتار کر لیا گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق قازقستان کی خفیہ ایجنسی نے بیان میں کہا ہے کہ خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ کو غداری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سابق سیکیورٹی چیف کو ملک میں جاری پرتشدد ہنگاموں کے بعد برطرف کر دیا گیا تھا۔ بیان کے مطابق سیکیورٹی چیف کے خلاف غداری کے الزامات کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ قازقستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ملک گیر احتجاج جاری ہے۔ ہنگاموں اور پولیس کی کارروائیوں میں اب تک درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت میں مقامی عدالت نے کرونا کیسز کے خطرناک حد تک اضافے کے باعث ہندو فیسٹیول کے انعقاد کو روکنے کے لیے دائر درخواست کو خارج کر دیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مغربی بنگال میں گنگا ساگر میلے کا روایتی انداز میں آغاز ہونے جا رہا ہے، جس میں بھارت بھر سے لاکھوں ہندو شرکت کریں گے۔ یہ میلہ 17 جنوری تک جاری رہے گا۔ برطانیہ میں برڈ فلو کے واقعات، 10 لاکھ پرندے ہلاک کر دیے گئے۔ برطانیہ میں 11 دسمبر کو ایک شخص برڈ فلو سے متاثر ہونے کے بعد فلو کے 12 واقعات کے بعد اب تک 10 لاکھ پرندوں کو تلف کیا جا چکا ہے۔ برطانیہ میں برڈ فلو کے 12 چھوٹے بڑے واقعات اور 63 مریض سامنے آنے کے بعد جانوروں کی تنظیم نے کہا ہے کہ برطانوی حکام نے 10 لاکھ پرندوں کو ہلاک کیا ہے۔ سعودی عرب نے اجازت کے بغیر حج کرنے والوں کے لیے سخت سزائیں مقرر کر دی۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق بغیر اجازت حج کرنے پر قید، جرمانہ اور حج سے محرومی کی سزائیں متعین کی گئی ہیں۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ بغیر اجازت نامہ مینا، مزدلفہ اور عرفات جانے پر 15,000 ریال جرمانہ ہوگا، جبکہ بغیر اجازت عازمین کو مقامات حج لے جانے والے پر 50,000 ریال فی عازمین جرمانہ ہوگا۔ سعودی وزارت داخلہ کی رپورٹ کے مطابق بغیر اجازت حج کرنے پر غیر ملکیوں کو ملک سے بے دخل کر دیا جائے گا، جبکہ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں حرمین شریفین کی انتظامیہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت نمازیوں کے لیے کھول دی۔ عالمی بینک نے ایران کو کورونا سے نپٹنے کے لیے $6 کروڑ فنڈنگ کی منظوری دے دی۔ ترجمان عالمی بینک کا کہنا ہے کہ
فنڈنگ کی رقم طبی سازوسامان کی خریداری کے لیے استعمال کی جائے گی اور رقم ایران کے بجٹ میں نہیں جائے گی، جبکہ عالمی ادارہ صحت انتظام کا ذمہ دار ہوگا۔ ترجمان عالمی بینک کا مزید کہنا تھا کہ یہ رقم وبائی امراض سے نپٹنے کے لیے مددگار ثابت ہوگی اور قرض کی تمام رقم کی تقسیم کا نظام بھی عالمی ادارہ صحت کی ہی کنٹرول میں رہے گا۔ 4 ماہ کے دوران 8 لاکھ افغانیوں نے ایران میں پناہ لی۔ ایران کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 ماہ کے دوران افغانستان سے 8 لاکھ مہاجرین اس کے ہاں پناہ لے چکے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ایک تحریری بیان کے مطابق وزیر خارجہ حسین امیر نے نارویجن ہم منصب کے ساتھ افغانستان اور یمن میں انسانی بحران اور جوہری مذاکرات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر نے کہا ہے کہ موسم سرما شروع ہونے کے ساتھ ہی ایران میں داخل ہونے والے افغان تارکین وطن کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور تقریباً 5000 افغانی روزانہ ایرانی سرحد پر آتے ہیں۔ پاک فوج کے جوان مری میں پھنسے سیاحوں کی مدد کے لیے مصروف عمل۔ مری میں برف باری سے خوفناک صورتحال میں فوجی دستے سول انتظامیہ کی مدد میں مصروف ہیں۔ ISPR کی رپورٹ کے مطابق مری میں پھنسے لوگوں کو کھانا اور ضروری سامان فراہم کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو محفوظ شیلٹر بھی فراہم کر دیا گیا ہے۔ سیاحوں کے لیے مری میں 4 ریلیف کیمپس بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ جہاں مشینری نہیں پہنچ سکتی وہاں فوجیوں کو پہنچا دیا گیا ہے۔ فوجی دستے ٹریفک کو کلیئر کر رہے ہیں، سڑکیں کھولی جا رہی ہیں، تمام امدادی کیمپس کو گرم رکھنے کا مکمل انتظام کیا گیا ہے۔ حالات زیادہ خراب ہوئے تو ہمیں تعلیمی ادارے بند کرنے پڑیں گے، شفقت محمود نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ تعلیمی ادارے بند نہ کریں اور انہیں چلاتے رہیں، تاہم اگر حالات زیادہ خراب ہوئے تو ہمیں تعلیمی ادارے بند کرنا پڑیں گے۔ لاہور میں وفاقی وزیر تعلیم فواد چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ کرونا وبا میں تعلیم سے متعلق سارے فیصلے صوبائی وزرائے تعلیم کی مشاورت سے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج صوبائی ایڈوائزری کونسل کا اجلاس ہوا جس میں صوبائی اسمبلی کے حلقہ میں تنظیم بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ماحولیاتی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ موجودہ صدی میں سمندری طوفان کی شدت میں اضافہ ہوگا جو دنیا بھر میں بڑی تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ماحولیاتی ماہرین کی رپورٹ کے مطابق وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمندری طوفان کی سالانہ تعداد اور شدت میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ماضی میں زیادہ تر سمندری طوفان خط استوار اور اس کے نزدیک سمندری علاقوں میں آتے رہے ہیں، لیکن اب یہ آہستہ آہستہ شمال اور جنوب کی سمت میں بڑھنے لگے ہیں۔ مری میں ہنگامی صورتحال، فوج طلب، 22 افراد جاں بحق۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ مری میں شدید برف باری اور سیاحوں کی بڑی تعداد پھنس جانے کے باعث فوج کو طلب کر لیا گیا ہے، جبکہ 16 سے 19 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے مری پہنچنے کے بعد اپنے ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ اتوار کی شام تک مری جانے والے تمام راستے ہر طرح کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیے گئے ہیں اور فوج کی 5 پلاٹون مری میں طلب کر لی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ثانیہ مری کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے مری میں شدید برف باری میں سیاحوں کے پھنسنے اور اموات کے واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے سانحے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مری میں سیاحوں کی اموات پر افسردہ ہوں اور اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ غیر معمولی برف باری اور موسمی حالات معلوم کیے بغیر عوام نے مری کا رخ کیا۔ اس صورتحال کے لیے ضلع انتظامیہ تیار نہیں تھی۔ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت قواعد و ضوابط قائم کیے جائیں گے۔ ایران نے 51 امریکی حکام پر پابندی عائد کر دی۔ تہران نے قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا انتقام لیتے ہوئے امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف سمیت 51 حکام پر پابندی عائد کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف مارک ملی، امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ کینتھ ایف میکنزی اور سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رابرٹ سی او برائن سمیت 51 امریکیوں پر قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا الزام لگاتے ہوئے ایران نے پابندیاں عائد کر دیں۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔